الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر والمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور چند مسائل سفر میں روزے کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں سفر کرنا چاہتا ہے تو اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس کا سفر کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کام کے لیے جا رہا ہے، اپنی زندگی کا کوئی کام ہے یا کوئی کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی ضرورت کے سلسلے میں جا رہا ہے، کہیں پہ سفر کر رہا ہے، تو اس کا سفر کرنا جائز ہے، وہ سفر کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا جو ہے روزہ کیسا ہوگا اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا سفر آنا جانا جہاں پہ جا رہا ہے اس کے حد ترخص سے، یعنی جس شہر میں وہ رہتا ہے اس کا، ہر شہر کا ایک حد ترخص ہوتا ہے۔ حد ترخص کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر شہر ختم ہو جاتا ہے اور وہاں انسان اگر کھڑا ہو تو اس شہر کی اس شہر کے گھر یا اگر کوئی بلڈنگیں وغیرہ ہیں تو وہ انسان کو نظر نہ آئے، بالکل دور چلا جائے، یعنی اتنا دور چلا جائے کہ شہر کی کوئی بلڈنگ اور عمارت نظر نہ آئے، یا اتنا دور چلا جائے کہ اگر شہر میں فرض کریں اذانیں ہوں تو ان کی آواز انسان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو اگر انسان شہر سے اتنا دور چلا جائے تو اس جگہ کو کہتے ہیں حد ترخص۔ تو اگر انسان کا سفر اس حد ترخص سے لے کر جہاں وہ انسان جانا چاہتا ہے وہ کم از کم 27.340 مائل آنا جانا اگر اتنا بنتا ہے، یا ایک طرف سے 13.760 مائل اگر اس کا سفر ہے ایک طرف سے، اور آنا جانا جو ہے وہ تقریباً 27.340 مائل اگر سفر بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے، تو ایسا انسان اگر اس قسم کا سفر کرتا ہے تو اگر وہ ظہر سے پہلے سفر کا آغاز کرے اور اپنے شہر سے نکل جائے تو ایسے آدمی کا روزہ قصر ہو جائے گا اور وہ سفر میں کھا پی سکتا ہے، اور بعد میں ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی فقط قضا کرے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی آدمی اسی سفر کو ظہر کے بعد، یعنی جو زوال کا ٹائم ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ 1:15-16 پر زوال ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس کے بعد انسان سفر کرتا ہے اور یہ ٹائم جو ہے وہ مختلف موسموں میں تبدیل ہوتا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنے شہر کے حساب سے، اپنے ویدر کے حساب سے یا موسم کے حساب سے ٹائم دیکھے، ظہر اور جو نماز کا ٹائم ہے اس کے بعد اگر سفر کرتا ہے انسان روزے کی حالت میں، تو اس آدمی کا روزہ صحیح ہوگا، اس کا روزہ پورا ہوگا، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، نہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ تو بس شرط یہ ہے کہ انسان کا سفر جو ہے وہ ان شرائط کے ساتھ ہو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ کم از کم اس کا سفر 27.340 مائل آنا جانا کم از کم اتنا ہو، اس سے زیادہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں ہو۔ اگر اس سے کم ہوگا، اگر اس سے کم سفر ہوگا، بالکل اپنے شہر سے کسی نزدیکی شہر میں جا رہا ہے کہ جس کا آنے جانے کا فاصلہ جو ہے وہ 27.340 مائل سے کم ہوتا ہے، تو اس آدمی کا روزہ صحیح ہے، چاہے وہ ظہر سے پہلے سفر کرے چاہے اس ظہر کے بعد سفر کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ پورا ہوگا، اس کی قضا بھی نہیں ہوگا، اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مستحب روزے کی منت مان لے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، مستحب روزہ رکھوں گا، منت مان لے کہ فلاں دن میں رکھوں گا، اور اسی دن جو ہے انسان اتفاق سے سفر میں اس کو جانا ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ سفر میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سفر میں ہے، یعنی اپنے شہر سے نکل گیا، ظہر سے پہلے نکلا تو میں نے اس کا حکم بیان کر دیا، اگر ظہر کے بعد نکلا تو اس دن کا روزہ اس کا پورا ہوگا۔ اب اگر وہ سفر میں رہتا ہے 10 دن سے کم،
یعنی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اس کا سفر 27.340 مائل سے زیادہ ہے، اور اس مقام پر وہ 10 دن سے کم رہنا چاہتا ہے، یا مختلف شہروں میں وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے اپنے شہر سے باہر، 10 دن سے کم جاتا ہے باہر، اور ایک جگہ پر وہ 10 دن سے کم رہنا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا، اور بعد میں ماہ رمضان کے بعد جتنے دن وہ مس کرے گا ان کی فقط قضا کرے گا، ان کا کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان کوئی سفر میں جاتا ہے اور سفر میں 10 دن سے زیادہ ایک مقام پر، کسی ایک جگہ کے اوپر، کسی ایک شہر میں وہ 10 دن سے زیادہ رہتا ہے، تو ایسا آدمی نماز بھی پوری پڑھے گا اور باقی دنوں کے روزے بھی وہاں پر پورے رکھے گا۔ اگر مستحب، جیسے میں نے کہا کہ مستحب روزے کی منت اگر اس نے کی ہے تو پھر وہ چاہے ایک دن سفر میں رہے چاہے 2 دن رہے، تو وہ سفر میں روزہ رکھے گا، کیونکہ اس کی منت ہے اور وہ منت ضرور پوری کرے گا۔ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور روزہ رکھے، اور اس کو افطار کے بعد پتہ چلے، مغرب کے بعد پتہ چلے کہ اس کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو دن میں پتہ چل جائے کہ اس کا روزہ سفر میں صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی فقط قضا بچا لائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں ارادہ رکھتا ہو سفر پہ جانے کا، وہ سفر جو میں نے شرائط کے ساتھ بیان کیا، وہ سفر، اگر اس سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں صبح کو ظہر سے پہلے میں سفر میں نکل جاؤں گا، تو ایسا آدمی روزے کی نیت نہیں کر سکتا، رات کو سحری کے ٹائم پر روزے کی نیت نہ کرے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جب تک اپنے شہر سے باہر نہیں نکلتا کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس کے ساتھ روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی وہ کام جو روزے کو باطل کرتے ہیں وہ کام بھی انجام نہیں دینا چاہیے، روزے کی نیت بھی نہ کرے اور وہ کام بھی انجام نہ دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ظہر سے پہلے باہر نکل گیا، سفر پہ نکل گیا، تو جب حد ترخص پر پہنچے گا تو وہاں جا کر اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں وہ ظہر سے پہلے پہنچ جائے گا، اگر وہ ظہر سے پہلے پہنچے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں پہنچتا ہے، اور اس نے سفر میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، یعنی کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح سے لے کر، اور ظہر سے پہلے اپنے شہر میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس دن کا روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا اور وہ روزہ پورا کرے، اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد پہنچتا ہے اپنے شہر میں سفر سے، تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کھایا پیا ہو، پھر بھی اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، اس کے بعد میں فقط قضا کر سکتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دینی احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔